میں تذبذب کی حالت میں چائے بنا کر پیالی لیے دبے قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی۔ سلیم بستر پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ چہرے پر گہری سنجیدگی اور شاید اداسی بھی تھی۔ اچانک مجھے اس پر ترس سا آیا، اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا۔ میں اسے کچھ بھی کہتی لیکن کم از کم نابینا نہ کہتی۔ میں نے اس کے دل پر گھاؤ لگایا تھا۔ لو، میں نے اس کے قریب جا کر اس کی طرف پیالی بڑھاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ میرے قدموں کی چاپ نہیں سن سکا تھا، اس لیے چونک پڑا۔ ابا نے چائے بھجوائی ہے، میں پھر بولی۔ اس نے کچھ رک کر اپنا کھلا ہوا ہاتھ بستر پر رکھ دیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ میں پیالی اس کی ہتھیلی پر رکھ دوں۔ میں نے آہستہ سے پیالی اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ شکریہ۔ اس کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا، اس کے چہرے کی طرح۔ میں نے اسے نابینا کہا تھا، اس پر میں اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی لیکن مجھے ہمت نہیں ہوئی۔ میں اس کے کمرے سے نکل آئی۔ پچھتاوے کا احساس مجھے رات تک رہا۔ سونے سے پہلے بھی میں سوچتی رہی کہ اگلے دن اسکول سے آ کر موقع ملتے ہی اس سے بات کروں گی اور اسے نرمی سے سمجھا دوں گی کہ کسی لڑکی کی ہمدردانہ جذبات کو محبت نہیں سمجھا جاتا۔ میں اسے معافی بھی مانگ لوں گی، حالانکہ اب معافی مانگنا بس ایک رسمی سی بات ہوتی۔ جو گاؤں میں نے اس کے دل پر لگایا تھا، معافی سے وہ گاؤں بھر نہیں جاتا۔ دوسرے دن میں اسکول سے لوٹی اور جب اماں ابا کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھی تو ابا نے معمول کے مطابق سلیم کو آواز نہیں دی۔ کیا سلیم نہیں کھائے گا؟ میں نے پوچھا۔ دل میں چوٹ ہونے کی وجہ سے میری آواز بہت دھیمی رہی۔ وہ کہیں گیا ہے، اماں نے جواب دیا۔ فضلو کو بلوایا تھا اس نے، اسی کے ساتھ کہیں چلا گیا۔ کہہ رہا تھا کہ ذرا دیر سے آئے گا۔ اچھا ہے، کہیں گھوم پھر آئے گا۔ ابا بولے، طبیعت بہل جائے گی۔ کل شام سے ہی بہت تھکا نظر آ رہا تھا۔ میں نے پھر کچھ نہیں کہا، لیکن سوچتی رہی کہ سلیم کا اس طرح کہیں جانا بے معنی نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی فنکشن میں جاتا تو دیر سے واپس لوٹتا تھا، یا محلے ہی کے لڑکے اپنی محفل جمانے کے لیے اسے ٹنکی پر لے جایا کرتے تھے، ورنہ اس کا سارا وقت گھر ہی پر پڑے گزر جاتا۔ اس دن وہ تیسرے پہر تک بھی نہیں آیا تو ابا نے تشویش ظاہر کی اور چائے پیتے وقت اماں سے کہا، بہت دیر ہو گئی، اب تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ اماں بولی، کہہ کر تو گیا تھا کہ دیر سے آئے گا، لیکن اب تو بہت دیر ہو گئی ہے۔ ابا کو سلیم سے بہت زیادہ لگا ہو گیا تھا، اس لیے انہیں بہت تشویش تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تشویش بڑھتی رہی۔ اپنے دل کے چور کی وجہ سے میرا دماغ بھی الجھا رہا۔ دل میں عجیب سے خیال آتے رہے۔ مغرب کا وقت قریب آتے اماں بھی اس معاملے میں کچھ سنجیدہ نظر آئی۔ اب تک تو واقعی اسے آ جانا چاہیے تھا۔ اس وقت دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ لو، وہ آ گیا، ابا بے ساختہ بولے۔ دروازے کی کھٹکھٹاہٹ مخصوص انداز کی تھی۔ سلیم اپنی چھری استعمال کیا کرتا تھا۔ اس وقت مجھے کچھ ایسا لگا کہ جیسے دل و دماغ سے کوئی بوجھ اتر گیا ہے۔ جا کر دروازہ کھولنے کے لیے میں بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ سلیم کے آنے پر عموماً میں ہی جا کر دروازہ کھولا کرتی تھی۔ دروازہ کھولنے پر سلیم اپنی چھری ادھر ادھر ہلاتا اندر آ گیا۔ کہیں سے آنے پر وہ عموماً مجھ سے کچھ نہ کچھ کہا کرتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ دروازہ میں ہی کھولا کرتی تھی، مگر اس وقت وہ کچھ نہیں بولا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا تھا، یا اس میں مجھ سے بات کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ حافظ چچا، وہ پکارنے کے ایسے انداز میں بولا۔ ہاں بیٹا۔ ابا اٹھ کر اسے قریب پہنچے اور اس کا بازو پکڑ کر اسے تخت کی طرف لے جاتے ہوئے بولے، بڑی دیر لگا دی، ہم لوگ تو پریشان ہو گئے تھے، اتنی دیر نہ لگایا کرو۔ معاف کر دیجیے حافظ چچا، اب آپ لوگوں کو ایسی پریشانی کبھی نہیں ہوگی۔ مجھے اس کا جواب کچھ عجیب سا لگا، لیکن اماں ابا نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ چائے بنواؤں تمہارے لیے؟ اماں نے اس سے پوچھا۔ نہیں چچی، سلیم نے جواب دیا۔ آپ لوگوں کو ساتھ رہ کر عادت ہو گئی ہے کہ دن میں بس 2 ہی مرتبہ چائے پیتا ہوں، اور شام کی چائے دوستوں کے ساتھ پی چکا ہوں۔ انہی میں سے ایک دوست ابھی چھوڑ کر گیا ہے۔ ابا نے اسے تخت پر بٹھا دیا۔ میں باورچی خانے چلی گئی، لیکن میرے کان آوازوں کی طرف لگے ہوئے تھے۔ طبیعت کیسی ہے؟ اماں نے سلیم سے پوچھا۔ ٹھیک ہے چچی، سلیم نے جواب دیا، پھر بولا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے حافظ چچا۔ اس وقت اذان کی آواز آنے لگی۔ کوئی خاص بات ہے؟ ابا سنجیدہ ہو گئے۔ کوئی ایسی خاص بھی نہیں، اب تو اذان ہو رہی ہے، آپ نماز پڑھائیں، میں تھوڑی دیر لیٹ لیتا ہوں، تھک گیا ہوں۔
ہاں تم آرام کرو، میں ابھی آتا ہوں نماز پڑھ کر۔ ابا چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی سلیم بھی اٹھا اور اپنی چھری کے سہارے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ اماں کی نظریں سلیم کی طرف تھی اور ان کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ میں باورچی خانے سے نکل کر سخت تخت پر ان کے پاس جا بیٹھی تو وہ رسمی آواز میں بولی، آج سلیم کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، تمہارے ابا سے کوئی بات بھی کرنا چاہتا ہے، جانے کیا بات ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے ان کی بات پر کیا کہنا چاہیے۔ میں کسی بہانے سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی اور پلنگ پر لیٹ کر سلیم کے بارے میں سوچنے لگی۔ میرے لیے اندازہ لگانا بھی مشکل تھا کہ وہ ابا سے کیا بات کرنا چاہتا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد ابا مسجد سے آئے۔ سلیم نے دروازہ کھولنے کی آواز سن کر اس کا اندازہ لگا لیا ہوگا۔ وہ اپنی چھری کے سہارے صحن میں آ گیا۔ ابا ہنس کر بولے، بہت ہی بےتاب ہو بات کرنے کے لیے، ایسی آخر کیا بات ہے؟ ابا نے اسے ایک مونڈھے پر بٹھایا۔ اماں اس وقت باورچی خانے میں تھی، میں تخت پر بیٹھی اپنے نصاب کی کتاب سے کچھ نوٹس بنا رہی تھی۔ سلیم نے کسی تمہید کے بغیر کہا، حافظ چچا، مجھے آپ لوگوں سے جو محبت ملی اس کے لیے میں ساری زندگی آپ لوگوں کا شکر گزار رہوں گا۔ آپ لوگوں کو میری وجہ سے جو تکلیف ہوئی وہ بھی زندگی بھر میں بھول نہیں سکوں گا۔ یہ تم آج کیا باتیں کرنے بیٹھ گئے؟ ابا نے ہنس کر کہا، پھر کچھ بلند آواز میں اماں سے بولی، سن رہی ہو یہ سلیم آج کیسی غیروں کسی باتیں کر رہا ہے؟ سن رہی ہوں، اماں نے جواب دیا، ابھی آتی ہوں، یہ ذرا مسالہ سمیٹ لوں سلسل سے۔ سلیم کی بات سن کر میں نوٹس پر بنانا بھول گئی تھی۔ میں نے نظریں تو کتاب پر جمائے رکھی لیکن میرا دھیان باتوں کی طرف لگا رہا۔ سلیم کہہ رہا تھا، مجھے یہ احساس تو کبھی نہیں ہوا حافظ چچا کہ میں غیروں کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ یہ باتیں تو میں نے اس لیے کہی کہ میں کل صبح یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اب میں چونکی اور میری نظریں کتاب پر جمی نہ رہ سکی۔ ابا حیرت سے بولے، کہاں چلے جاؤ گے؟ میرے گروپ کا ایک لڑکا ہے، سلیم نے کہا، وہ اکیلا ہی رہتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ میں اس کے ساتھ رہنے لگوں۔ لیکن یہاں تمہیں کیا تکلیف ہے سلیم؟ ابا سنجیدگی سے بولے، ذرا بھی تکلیف نہیں، میں پہلے ہی سب کچھ کہہ چکا ہوں حافظ چچا، اور دراصل بات یہ ہے کہ مجھے فنکشن میں لے جانے کے لیے گروپ کے لڑکوں کو تھوڑی بہت پریشانی تو ہوتی ہے۔ اس لڑکے کے ساتھ رہوں گا تو لوگ اس پریشانی سے بچ جائیں گے اور مجھے بھی تھوڑی بہت آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، ابا نے کچھ افسردگی سے کہا، اگر تمہیں یہاں رہنے کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے تو پھر میں کچھ نہیں کہوں گا۔ نہیں حافظ چچا، سلیم نے جلدی سے کہا، میں نے اپنی پریشانی کی بات تو نہیں کی، بس ذرا آسانی ہو جائے گی اس لڑکے کے ساتھ رہوں گا تو۔ میں سلیم کی بات سن کر شرمندہ سی محسوس ہونے لگی۔ اس نے یقیناً بس میری بات سے دل برداشتہ ہو کر ہمارے گھر سے چلے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے ایسا احساس پہلے ہی ہو چکا تھا کہ میں نے اسے جواب دیتے ہوئے ایک بات ذرا سخت کہہ دی تھی۔ اماں باورچی خانے سے نکل آئی تھی اور اس خیال کا اظہار کر رہی تھی کہ سلیم کے چلے جانے سے انہیں بہت دکھ ہوگا۔ ابا نے سلیم سے پوچھا، کہاں رہتا ہے تمہارا گروپ کا وہ لڑکا؟ پتہ تو بتا دو، میں کبھی کبھی تم سے ملنے آیا کروں گا۔ نہیں حافظ چچا، سلیم نے کہا، پتہ تو خیر میں بتا دوں گا لیکن آپ پریشانی میں نہیں پڑیے گا، وہ جگہ یہاں سے بہت دور ہے، میں خود ہی کبھی کبھی آپ لوگوں سے ملنے آ جایا کروں گا، میں آپ لوگوں کو بھول تو نہیں سکتا۔ ان لوگوں میں باتیں اور بھی ہوتی رہی لیکن میں وہ ٹھیک سے سن نہ سکی۔ ایک تو اماں نے مجھے پیاز چھیلنے کے لیے باورچی خانے میں بھیج دیا تھا، دوسرے میرا دماغ اس خیال سے کچھ زیادہ ہی بوجھل ہو گیا تھا کہ میں نے سلیم کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ میں اسے سخت جواب دینے کے بجائے نرمی سے سمجھا دیتی تو بہتر ہوتا۔ سلیم کی جو باتیں میرے کانوں میں پڑتی رہیں، ان سے مجھے پتہ چلا کہ دوسرے دن اس کے گروپ کے کچھ لڑکے آئے جو اس کا سامان باندھتے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ میں رات کا بستر پر لیٹنے کے بعد بھی بے حد بے چین رہی۔ میری خواہش تھی کہ میں سلیم کے کمرے میں جا کر اس سے معافی مانگ لوں، مگر کیونکہ یہ بات اماں ابا سے چھپی نہ رہتی اس لیے سلیم کے کمرے میں جانا میرے لیے مناسب نہیں تھا۔ صبح کا ناشتہ سلیم نے ہم لوگوں کے ساتھ ہی کیا اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اسکول جانے کے لیے برقع اوڑھا اور کتابیں سنبھالی۔ یونیفارم پہن کر تیار پہلے ہی ہو گئی تھی۔ سلیم سے تو ملتی جاؤ اماں نے مجھ سے کہا، جب اسکول سے آؤ گی تو وہ جا چکا ہوگا۔
میں خود چاہتی تھی کہ مجھے اس سے چند باتیں کرنے کا موقع مل جائے۔ میں کتابیں ہاتھ میں لیے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ میری آہٹ نے اسے چونکا دیا۔ رضیہ اس کے منہ سے نکلا۔ وہ میری آہٹ پہچانتا تھا۔ ہاں سلیم، میں نے آہستہ سے کہا، میں اسکول جا رہی ہوں۔ جب آؤں گی تو تم جا چکے ہوگے۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ تم کیوں جا رہے ہو۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ پرسوں غصے میں نہ جانے کیا بک دیا تھا۔ تم نے جو کچھ کہا تھا بالکل ٹھیک کہا تھا، سلیم نے افسردگی سے کہا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے وہ بات یاد دلا دی جو میں اس وقت شاید بھول گیا تھا۔ اب میں ساری زندگی نہیں بھول سکوں گا کہ ایک اندھے کو وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر وہ اپنی بات مکمل کرتا تو اس کی آواز بھر آتی۔ میں اس وقت اس کے کمرے میں زیادہ دیر نہیں رکی۔ میں بس اتنا اور کہہ سکی، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، اب میں جا رہی ہوں۔ خدا حافظ، سلیم نے آہستہ سے کہا۔ میں اس کے کمرے سے نکل گئی۔ اس دن اسکول میں بھی مجھے بارہا خیال آتا رہا کہ میں نے سلیم کو بہت دکھی کر دیا تھا۔ بس اتنی سی تو بات تھی کہ میری ہمدردانہ باتوں نے اسے غلط فہمی کا شکار کر دیا تھا۔ میں نرم لب و لہجے میں بات کر کے اس دن اسکول میں بھی مجھے بارہا خیال آتا رہا کہ میں نے سلیم کو بہت دکھی کر دیا تھا۔ بس اتنی سی تو بات تھی کہ میری ہمدردانہ باتوں نے اسے غلط فہمی کا شکار کر دیا تھا۔ میں نرم لب و لہجے میں اسے اس بات کر کے بھی اس کی غلط فہمی دور کر سکتی تھی اور اسے یہ بھی بتا سکتی تھی کہ میری منگنی ہو چکی ہے۔ اب میں اسکول سے گھر لوٹی تو سلیم جا چکا تھا۔ اس کا کمرہ جسے بھائیں بھائیں کرنے لگا تھا۔ اس وقت تک ابا نے وہ سامان واپس اس کمرے میں نہیں رکھا تھا جو سلیم اور اس کی مرحومہ ماں کی وجہ سے وہاں سے ہٹایا گیا تھا، لیکن اگر وہ سامان رکھ بھی دیا گیا ہوتا تو سلیم کی کمی یقیناً محسوس ہوتی۔ اس نے ہمارے گھر میں کافی دن گزارے تھے۔ دوپہر کے کھانے پر اماں اور ابا اسی کی باتیں کرتے رہے۔ سلیم کے جانے کا دکھ انہیں بھی تھا۔ دن گزرتے رہے۔ میرے دل میں جو کھٹک ہو گئی تھی وہ دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی گئی۔ اسی دوران بھی مجھے اپنی دوست افروز سے معلوم ہوا کہ محلے کے لوگ بھی سلیم کی کمی محسوس کر رہے ہیں۔ ان لڑکوں کو کچھ زیادہ ہی احساس تھا کہ جو پانی کی ٹنکی پر سلیم کے ساتھ محفل سجایا کرتے تھے۔ میں نے افروز کے لہجے سے محسوس کیا کہ سلیم کے چلے جانے کا دکھ اسے بھی تھا۔ سلیم اپنے وعدے کے مطابق 15 دن بعد ہم لوگوں سے ملنے آیا۔ وہ گھنٹہ بھر بعد ہی چلا جانا چاہتا تھا، لیکن ابا نے اسے بہت اصرار سے روکا اور اسے کھانا کھلا کر ہی رخصت کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد امتحانات سر پر آ گئے۔ میں سب کچھ بھلا کر اس کی تیاری میں لگ گئی۔ میں نے افروز کے ساتھ مل کر تیاری شروع کی۔ کبھی میں اس کے گھر چلی جاتی اور کبھی وہ میرے گھر آ جاتا۔ سلیم اس دوران میں وقفے سے گھر آتا رہا۔ مجھے اس سے بات کرنے کا موقع کم ہی ملتا۔ اماں ابا کے سامنے اس سے جو مختصر بات ہوتی وہ بھی صرف میرے امتحانات کے بارے میں۔ سلیم اس بات کے لیے دعا کو تھا کہ میں امتحان میں نمایاں پوزیشن حاصل کروں۔ جس دن مجھے آخری پرچہ دینا تھا اس سے ایک دن پہلے شمشاد کی والدہ حیدرآباد سے ہمارے گھر آئیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ شمشاد ایک ہفتے بعد امریکہ سے آ رہا ہے اور اس کی خواہش تھی کہ جس دن وہ آئے اس کے دوسرے ہی دن میری اس کی شادی ہو جائے۔ اماں ابا دونوں ہی حیران ہوئے کہ اتنی عجلت میں کیوں؟ بس وہ چاہتا ہے کہ آتے اس کا گھر بس جائے، شمشاد کی والدہ نے جواب دیا۔ میری شادی کی تیاری تو 5 سال سے ہوتی ہی رہی تھی۔ کچھ نہ کچھ جوڑا جاتا رہا، مگر اس کے باوجود جو کسر رہ گئی تھی اس کے لیے ایک ہفتہ اس لیے کم تھا کہ ابا کے مالی حالات کچھ بہتر نہیں تھے۔ شمشاد کی والدہ نے کوئی عذر قبول نہیں کیا۔ وہ بولی کہ شمشاد نے لکھا ہے کہ کسی خاص تیاری کی ضرورت نہیں، بس سادگی سے نکاح ہو جائے۔ شمشاد کی والدہ کا اصرار اتنا زیادہ تھا کہ اماں ابا کو ان کی بات ماننا ہی پڑی۔ افروز کو مجھ سے ہی اس کا پتہ چلا۔ اس نے محلے میں کچھ لڑکیوں کے ساتھ ڈھولک کا پروگرام بنا لیا۔ شادی سے 3 دن پہلے ہی گھر میں ڈھولک پر تھاپ پڑ گئی اور گانا بجانا شروع ہو گیا۔ اس ہفتے میں سلیم نہیں آیا تھا، اس لیے ابا خود اس سے میری شادی کے بارے میں بتانے گئے۔ انہوں نے واپس آ کر اماں کو بتایا کہ شادی کی شام سلیم اپنے گروپ کے ساتھ وہاں آ کر فنکشن کرے گا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ سلیم اس فنکشن میں کن جذبات کے ساتھ گائے گا۔ اس خیال سے مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، لیکن وہ فنکشن اس طرح نہیں ہو سکا جس کی سلیم کو خواہش ہوگی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ 8 ساڑھے 8 بجے تک ہی میری رخصتی ہو جانا تھی۔
شمشاد کی والدہ نے ایک ہی رات پہلے آ کر بتایا تھا کہ بارات سر شام آ جائے گی، کیونکہ حیدرآباد سے آنے والے دیگر عزیز و اقارب اور شناساؤں کو اسی رات کو حیدرآباد واپس بھی جانا تھا۔ ہر کام میں عجلت کی وجہ سے ابا کو خاصی پریشانی ہو جاتی، لیکن پڑوس کے سبھی لوگ اس طرح ہر معاملے میں شریک ہو گئے جیسے شادی انہی کے گھر کی بیٹی کی ہو۔ مجھے اس دن بہت جلدی دلہن بنایا گیا اور ڈھولک پر گیت بھی گائے گئے۔ سر شام جب بارات کی آمد کا گل مچا تو لڑکیاں ذرا دیر کے لیے مجھے چھوڑ کر بارات دیکھنے گئیں۔ چند بچیوں کو چھوڑ کر سبھی پردہ کرتی تھیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے بارات کس طرح اور کہاں سے دیکھی۔ واپسی آ کر لڑکیاں مجھ سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگیں۔ مجھے بتایا گیا کہ شمشاد بہت قیمتی سوٹ میں ملبوس بہت بھاری سہرا باندھے ہوئے تھا، اسے چلنے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ بارات میں آنے والے 2 افراد اسے بازو سے پکڑ کے لا رہے تھے۔ بہت سرشار ہیں ہمارے ہونے والے دلہا بھائی، ایک لڑکی بولی۔ کیوں نہ ہو، افروز بولی، ہماری بنو ہے بھی اتنی خوبصورت، اس کا نشہ تو ہوگا۔ میں افروز کو بتا چکی تھی کہ میری تصویر شمشاد کو بھیجی جاتی رہی تھی۔ ایک اور لڑکی بولی، ایک جگہ تو ڈگمگا ہی گئے تھے۔ دوسری بولی، پتھر سے ٹھوکر لگ گئی تھی نا، سہرا بھی تو کتنا بھاری، صاحب جی کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا، ساری بات حسن کے نشے کی ہے، افروز نے کہتے ہوئے مجھے ٹھوکا دیا تھا۔ میں اپنی مسکراہٹ دبا گئی۔ پھر جب نکاح پڑھایا جا رہا تھا تو بھی کچھ لڑکیوں نے کہیں سے جھانک کر دیکھا اور پھر مجھ سے کہا، ہائے اللہ، دلہا بھائی بھی کچھ کم نہیں ہے۔ نکاح نامے پر دستخط کرنے کے لیے ذرا سا سہرا ہٹایا تھا، بالکل سرخ و سفید ہے۔ نکاح کے بعد کی رسومات بھی ادا نہیں ہو پائی تھی کہ رخصتی کا شور مچ گیا۔ اماں مجھے گلے لگا کر رونے لگی اور ہر اچھی ماں کی طرح مجھے نصیحت کرتی رہی کہ لڑکی کا ڈولا تو باپ کے گھر سے اٹھتا ہے، لیکن شوہر کے گھر سے اس کا جنازہ ہی اٹھنا چاہیے، یعنی یہ کہ لڑکی ہر صورت میں اپنے شوہر سے نباہ کرنا چاہیے۔ سلیم کو علم ہو گیا تھا کہ رخصتی جلدی ہوگی، اس لیے اس نے اپنے گروپ کے لڑکوں سے اجرت کرنے کے لیے ضرور کہا ہوگا۔ اس کے باوجود اسٹیج لگانے اور انسٹرومنٹ سیٹ کرنے میں اتنا وقت لگ گیا کہ سازوں کی آواز اس وقت سنائی دی جب میرا پہلا قدم گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ سلیم کی آواز سوز میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس نے محمد رفیع کا یہ گیت شروع کیا تھا، بابل کی دعائیں لے جا تجھ کو سکھی سنسار ملے، میکے کی کبھی نہ یاد آئے، سسرال میں اتنا پیار ملے۔ گیت کی درد بھری دھن اور سلیم کی آواز نے مجھ پر اتنا اثر کیا کہ میرے جذبات شدت سے امٹ پڑے۔ رو تو میں رہی تھی، لیکن سلیم کی آواز اور اس کے گیت نے مجھے بہت زیادہ رلا دیا۔ جب میں کار میں شمشاد کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئی، اس وقت سلیم نے وہ گیت دہرانا شروع کر دیا۔ کار جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی، سلیم کی آواز دور ہوتی چلی گئی اور پھر یکایک مجھ پر سناٹا طاری ہو گیا۔ مجھے نہ یہ احساس رہا کہ میں ایک چلتی ہوئی کار میں بیٹھی ہوئی ہوں اور نہ وہ شور سنائی دیا جو ٹریفک کی وجہ سے تھا۔ میں اس کیفیت سے اس وقت چونکی جب میرے شانے پر ہاتھ رکھا گیا، وہ ہاتھ شمشاد کا تھا۔ میں تمہیں بہت خوشیاں دوں گا رضیہ، اس نے کہا، تمہیں خوشیاں میرا مقدر، لیکن خوشیاں میرا مقدر بھی نہیں تھی، اس کا علم مجھے اپنی سہاگ رات تھی کو ہو گیا۔ میں دلہن بنے شمشاد کے فلیٹ کے سجے سجائے کمرے میں بستر پر اس طرح بیٹھی تھی کہ میری ٹھوری میرے گھٹنوں پر تھی اور قریب آنے والے لمحات کا خیال مجھے گدگدا رہا تھا۔ 2 کمروں کے اس فلیٹ کے دوسرے کمرے میں شمشاد کی والدہ اور رشتہ دار کی 2 خواتین کے علاوہ 2-3 بچے بھی تھے۔ میں نے ان لوگوں کو باتوں سے اندازہ لگایا تھا کہ ان کے ساتھ میں جو مرد آئے تھے، ان کے قیام کا بندوبست شمشاد نے کسی ہوٹل میں کر دیا تھا۔ وہ لوگ ایک دن کے لیے رک گئے تھے، اگلی شام انہیں حیدرآباد واپس چلے جانا تھا۔ شمشاد کی والدہ بھی 1 ہفتے بعد واپس چلی جاتی۔ خود انہوں نے ہی اماں کو بتایا تھا کہ کچھ دن بعد شمشاد 3 کمروں کا فلیٹ لے لے گا تو مستقل طور پر کراچی آ جائے گی۔ جب میں نے اپنے عروسی کمرے کا دروازہ کھولنے کی آواز سنی تو میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ اس رات مجھے معلوم ہوا کہ نئی نویلی دلہنوں کی آنکھیں سہاگ رات کو شرم سے بند لیتی ہیں اور بڑی مشکل سے کھل پاتی ہیں، لیکن میری آنکھیں فوراً ہی کھل گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے چھری سے فرش پر کھٹ کھٹ کرتا ہوا سلیم اندر آیا ہے، لیکن وہ سلیم نہیں، شمشاد ہی تھا، جو چھری سے ٹٹولتا ہوا بستر کی طرف آ رہا تھا۔ اس کی خوبصورت چہرے پر آنکھیں کی جگہ 2 گہرے تھے۔ آنکھیں جیسی بھی تھی،
ان گھروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چھری کے سہارے چلنے کی وجہ یہ تھی کہ شمشاد اندھا ہو چکا تھا۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے رہ گئی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے شمشاد کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ میری سانس پھول گئی تھی۔ اس رات جو کچھ بھی ہوا وہ مجھے آج بھی ایک بھیانک خواب کی طرح یاد ہے۔ بھیانک خواب جو صحیح طور پر یاد نہیں رہتے۔ اس رات شمشاد نے جو کچھ کہا تھا وہ دوسری صبح بھی مجھے ٹھیک سے یاد نہیں رہا تھا۔ شمشاد کی آواز کی گونج سے باقی رہ گئی تھی۔ اس نے مجھ سے بے تحاشا اظہار محبت کیا تھا اور اپنے اندھے ہونے کی وجہ بھی بتائی تھی۔ ابتدا میں شمشاد نے ادویات ہی کی کمپنی میں کام کیا تھا، لیکن 2 سال بعد زیادہ تنخواہ کی خاطر اس نے ملازمت چھوڑ دی تھی اور ایک ایسی فیکٹری میں ملازم ہو گیا تھا جہاں مختلف قسم کے تیزاب بنائے جاتے تھے۔ سال بھر بعد حادثاتی طور پر اس کا آدھا چہرہ تیزاب سے جھلس گیا تھا اور دونوں آنکھیں بھی تیزاب کی زد میں آ گئی تھی۔ پلاسٹک سرجری کے ذریعے اس نے اپنا چہرہ تو ٹھیک کروا لیا تھا، لیکن اس کی آنکھیں واپس نہیں آ سکی۔ اس حادثے کے بعد فیکٹری نے اسے ایک خاصی بڑی رقم دی تھی، لیکن اس رقم کے حصے میرے لیے یوں بے معنی تھے کہ قدرت نے مجھے ایک اندھے کی رفیق زندگی بنا دیا تھا۔ غالباً قدرت نے مجھے اس بات کی سزا دی تھی کہ میں نے سلیم کو اندھا کہا تھا۔ دوسری صبح بھی میں خاموش ہی رہی۔ جب شمشاد کی والدہ کے ساتھ آئی ہوئی عورتیں مجھے بنا سنوار رہی تھی، رات کی طرح صبح بھی میرے حواس پر پوری طرح میرے قابو میں نہیں تھے۔ اس صبح کی باتیں تب بھی مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، بس کچھ خیال آتا ہے کہ شمشاد کی والدہ میرے سامنے آنے سے بچتی رہی تھی۔ انہیں یہ احساس تو یقیناً ہوگا کہ انہوں نے میرے والدین کو دھوکہ دیا تھا۔ شرافت کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ شمشاد کے اندھا ہونے کی بات پہلے سے بتا دیتی۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بتانا بھی چاہتی تھی، لیکن شمشاد نے انہیں سختی سے روکا تھا اور کہا تھا کہ اگر اس کی شادی مجھ سے نہ ہوئی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ بیٹی کی دھمکی ماں کے لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ شمشاد کے بقول اس کی منگنی مجھ سے ہو چکی ہے، لیکن میری تصویریں دیکھ کر وہ مجھ پر بری طرح فریفتہ ہو چکا تھا۔ اس کے اندھا ہونے کی وجہ ہو جانے کی بات اس کی ماں کے علم میں بھی اس وقت آئی جب وہ کراچی پہنچا تھا۔ پہلے یہ بات شمشاد کے صرف ایک دوست سعود کے علم میں تھی۔ شمشاد نے وہ فلیٹ اسی کے توسط سے خریدا تھا۔ فوری طور پر شادی کے لیے شمشاد نے دباؤ اسی لیے ڈالا تھا کہ زیادہ دن گزرنے کی صورت میں ممکن تھا کہ میرے ماں باپ کو اس کے اندھا ہو جانے کا پتہ لگ جاتا اور منگنی توڑ دیتی یا میں اس سے شادی سے انکار کر دیتی۔ نکاح سے ذرا دیر پہلے ہی کسی لڑکی نے مجھے بتایا تھا کہ شمشاد کو ٹھوکر لگی تھی اور وہ گرتے بچا تھا۔ اس وقت میں گمان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ٹھوکر کھانے کی وجہ شمشاد کا اندھا پن ہوگا۔ رسم کے مطابق 11 بجے میری سہیلیاں مجھے لینے کے لیے آئیں۔ ان کے ساتھ خاندان کی ایک معمر خاتون اور ان کے شوہر بھی تھے۔ شمشاد نے ہم سب کو 2 کاروں میں واپس بھجوایا۔ راستے میں میری سہیلیاں مجھ سے چھیڑ چھاڑ کر رہی۔ ان میں افروز سب سے پیش یہ شاید معجزہ ہی تھا کہ میں اس وقت اپنے جذبات پر قابو پائے رہی، ورنہ میری آنکھوں سے آنسو ابل پڑتے۔ لیکن گھر پہنچنے کے بعد جب اماں نے مجھے گلے لگایا تو ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہیں میں ایسا پھوٹ کر روئی کہ ایک بار تو مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ میرے اس طرح رونے سے بھی سبھی پریشان ہو گئے اور مجھ پر سوالات کی بوچھار شروع ہو گئی، لیکن میں نے اس وقت کسی کو نہیں بتایا کہ میں اپنی تقدیر کے جنازے پر رو رہی۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ حقیقت کا علم سب کو ہو جائے۔ اب زندگی تو مجھے شمشاد ہی کے ساتھ گزارنا۔ اماں مجھے سمجھا چکی تھی کہ مشرقی لڑکیوں کی ڈولی تو بابل کے گھر سے اٹھتی ہے، لیکن شوہر کے گھر سے اس کا صرف جنازہ اٹھتا ہے۔ اگر میں اس وقت حقیقت اپنی جان بات پر لے آتی تو گھر میں قیامت سی برپا ہو جاتی اور جو مہمان اس وقت گھر میں موجود تھے انہیں بھی اس کا علم ہو جاتا۔ جب میں نے خود پر قابو پا لیا اور میری سہیلیاں بھی اپنے گھر چلی گئیں تو اماں نے تنہائی میں مجھ سے توڑنے کی کوشش کی۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ کوئی بات ضرور ہے جو میں اپنی زبان پر نہیں لا رہی ہوں۔ میں کسی نہ کسی طرح انہیں اس وقت بھی ٹال دیا۔ شام کو شمشاد کے خاندان کی عورتیں اور ایک صاحب مجھے لینے کے لیے آئے تو شمشاد کا نہ آنا ابا کو بہت برا لگا۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے مجھے اور اماں کو الگ لے جا کر پوچھا اور پھر ان کے سوالیہ نگاہیں میرے چہرے پر گر گئیں۔ رضیہ ہی کچھ بتا سکتی ہے، اماں نے کہا۔ کیوں رضیہ؟ ابا بولے۔ شمشاد نے کچھ کہا تھا تم سے؟ میں نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ابا بہت ٹھنڈے اور دھیمے مزاج کے تھے، لیکن اس وقت انہیں غصہ آ گیا۔ وہ چاہتے تھے کہ مجھے اس طرح واپس نہ بھیجا جائے، لیکن اماں نے انہیں سمجھایا کہ اس طرح تماشا بن جائے گا۔
غرض یہ کہ پھر شمشاد کے گھر پہنچ گئی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ مہمان رخصت ہو گئے جو حیدرآباد سے آئے تھے۔ گھر میں صرف میں شمشاد اور شمشاد کی والدہ رہ گئی۔ وہ اس وقت بھی مجھ سے نظریں چراتی رہی تھی۔ چہرے پر فکر مندی کا تاثر بھی تھا۔ وہ یقیناً جاننا چاہتی تھی کہ میرے ماں باپ پر کیا رد عمل ہوا۔ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ میں نے رات کو شمشاد کے استفسار پر دھیمی آواز میں کہا۔ کیوں؟ شمشاد نے پوچھا۔ بتا دوں گی پھر کسی دن، میں نے کھوئے سے لہجے میں کہا۔ یہ بات ایسی تو نہیں ہے کہ ساری زندگی چھپائی جائے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ پہلے ہی دن ان کو تکلیف پہنچے۔ تم بہت اچھی ہو رضیہ، شمشاد نے جذباتی انداز میں کہتے ہوئے ٹٹول کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں خاموش لیٹی رہی۔ یقین کرو، شمشاد نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، تم مجھے نہیں ملتی تو میں زندہ نہیں رہتا۔ تمہاری تصویریں ہی دیکھ دیکھ کر میں نے تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میری ہی خاطر اماں کو تم لوگوں سے یہ بات چھپانا پڑی تھی۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ گھر پر اور کیا کیا باتیں ہوئی تھیں؟ جو باتیں ہوئی تھی وہ میں نے شمشاد کو بتا دی، ابا کے غصے کا بھی آگاہ کیا۔ شمشاد نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں۔ کب تک؟ میں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ یہ معاملہ اب تمہیں ہی سنبھالنا ہوگا رضیہ۔ لیکن یہ بات سنبھالنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ 3 دن بعد جب میں گھر گئی تو مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ گھر میں ابا اماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے رندی ہوئی آواز میں انہیں 2 بات بتا دی جو سہاگ رات ہی سے میرے وجود میں تلخی گھولے ہوئی تھی۔ یہ سب سن کر ابا کو دل سے تختہ ہو گیا۔ اماں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا آپ پیٹ ڈالا اور اپنی سہیلی یعنی شمشاد کی والدہ کے لیے ایسے الفاظ کہہ ڈالے جو میں لکھنا نہیں چاہتی۔ اماں کا پارا اتنا بڑھ چڑھ گیا تھا کہ وہ اسی وقت میرے ساتھ شمشاد کے گھر جا کر اس کی ماں سے بات کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میری شادی کے دوسرے دن شمشاد کے نہ آنے پر ابا کو غصہ آیا تھا تو اماں نے انہیں سمجھایا تھا۔ اس موقع پر ابا ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے لگے۔ اب بات بنانے سے کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا تھا، ہاں اگر تم بیٹی کو طلاق دلوانا چاہتی ہو تو دوسری بات ہے۔ یہ جملہ ایسا تھا کہ اب اماں سکتے میں رہ گئیں۔ ابا نے میری طرف دیکھا اور پھر مجھ سے نظریں چراتے ہوئے پوچھا، تم کیا چاہتی ہو رضیہ بیٹی؟ میں اب کیا چاہوں گی ابا؟ میں نے کہا، اگر کچھ چاہتی تو پہلے ہی دن بتا دیتی۔ جو میری قسمت میں لکھا تھا وہ ہو گیا، اور میری قسمت میں جو کچھ لکھا تھا اسے میں نے کس طرح بھگتا ہے وہ کچھ میرا ہی دل جانتا ہے۔ چند دن بعد شمشاد کی والدہ میری اماں ابا سے ملے بغیر حیدرآباد واپس چلی گئی۔ ملنے کی انہیں ہمت نہیں ہو سکی۔ میں انہیں بتا چکی تھی کہ اماں ان سے بہت ناراض ہے۔ اب میں نے باورچی خانہ سنبھالا۔ اس رات کو شمشاد نے مجھے بتایا، کل شام کو 2-3 اچھی چیزیں پکا لینا۔ میں نے سعود سے کہہ دیا کہ وہ کھانا ہمارے ساتھ کھائے۔ اسی رات مجھے شمشاد سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سعود لاہور جا کے کوئی کاروبار شروع کرنے والا تھا۔ شمشاد نے 50,000 روپے اپنے بینک میں رہنے دیے تھے اور باقی رقم سعود کے کاروبار کے لیے مختص کر دی تھی۔ گویا دونوں دوست کاروباری پارٹنر بن گئے تھے۔ نابینا ہونے کے باعث وہ عملاً کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ 15 دن بعد ہم لاہور شفٹ ہو گئے۔ شمشاد نے بتایا، مستقل میں نے چونک کر پوچھا، ظاہر ہے؟ شمشاد نے جواب دیا، رہنا تو وہیں چاہیے جہاں کاروبار ہو۔ میں چپ رہ گئی، اس خیال سے کہ میرا دل بیٹھنے لگا تھا کہ میں اپنے ماں باپ سے اتنی دور چلی جاؤں گی۔ شمشاد نے مزید کہا، میں نے یہاں ایک فلیٹ خریدا ہے اور وہ یہ فلیٹ بیچ رہا ہے۔ اس رقم سے لاہور میں کوئی چھوٹا سا بنگلہ خرید لیں گے۔ جو کار میں نے یہاں آتے خریدی تھی وہی لاہور لے جاؤں گا۔ میں اب بھی خاموش رہی۔ شمشاد کو نابینا ہو جانے کی وجہ سے بہت بڑی رقم ملی تھی، وہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ اور ہاں، شمشاد نے کچھ رک کر کہا، جانے سے 1 دن پہلے میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر بھی چلوں گا۔ نہیں، میں جلدی سے بول پڑی، آپ وہاں نہیں جائیں گے؟ کیوں؟ میں نے آپ کے بارے میں صرف اماں کو بتایا۔ اب آپ وہاں جائیں گے تو سبھی کو معلوم ہو جائے گا۔ حقیقت میں نے یہ بات اپنی بہت اچھی دوست افروز کو بھی نہیں بتائی، جیسا تم مناسب سمجھو۔ شمشاد نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی۔ دوسرے دن سعود کی دعوت کے لیے میں نے کئی اچھے کھانے تیار کیے۔ سعود 8:30 بجے آیا اور 11:30 بجے تک رہا۔ اس نے کھانے کی بہت تعریف کی۔ اس سے وہ میری پہلی ملاقات تھی اور اسی ملاقات میں وہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایسی چمک آ جاتی تھی جس کے لیے اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ رات کو میرا جی چاہا کہ شمشاد سے اس کے بارے میں بات کروں، لیکن
میں نے اس خیال سے نہیں کیا کہ شمشاد کو اپنے دوست کے بارے میں میری رائے پسند نہ آئے، وہ مجھ سے اتفاق نہ کرے۔ تیسرے چوتھے دن بعد مجھے شمشاد سے اپنے گھر جانے کی اجازت مل گئی۔ ملازم شوفر مجھے گھر لے گیا۔ یہ محلے کے لوگوں کے لیے ایک قابل رشک بات تھی اور شاید کسی کے لیے باعث حسد بھی ہو کہ ایک پتنگ ساز کی بیٹی کو ایسا شوہر مل گیا جس کے پاس کار بھی ہے۔ اس دن میں نے اماں کو بتا دیا کہ شمشاد اب مجھے لے کر لاہور جا رہا ہے اور مستقل سکونت وہیں ہوگی، کیونکہ وہاں وہ اپنے دوست سعود کے ساتھ کسی کاروبار میں شریک ہو گیا ہے۔ اب اتنی دور چلی جاؤ گی ہم سے؟ اماں افسردہ ہو گئی۔ میں کیا کر سکتی ہوں اماں؟ میں نے نظریں جھکا لی۔ اماں نے بڑی تلخی سے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ شمشاد کی والدہ ان سے ملے بغیر حیدرآباد چلی گئی۔ انہوں نے کہا میں خود حیدرآباد جا کر اس سے ملوں گی۔ ابا نے ان کی طرف دیکھا۔ کیا جھگڑوں گی جا کر؟ اب جھگڑا کیا کروں گی؟ اماں نے ٹھنڈی سانس لی۔ یہ بات سمجھ لی ہے میں نے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ رضیہ نے طبی سمجھوتا کر لیا ہے۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ابا نے کہا اکیلی کیسے جاؤ گی؟ اس دن وہ واپسی سے پہلے میں افروز سے ملی، یہ جان کر بھی کہ افسردہ ہو گئی کہ میں مستقل طور پر لاہور جا رہی ہوں۔ اماں کو اتنی بے چینی ہو گئی تھی کہ دوسرے ہی دن حیدرآباد چلی گئی۔ مجھے اس کا علم بعد میں ہوا۔ جب میں کراچی واپس لوٹی تو شمشاد کی والدہ بھی ان کے ساتھ آئی۔ انہوں نے یہ صدا اسرار شمشاد سے ملانے بھی لیے آئی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر چونک پڑی تھی۔ ابا اماں تھوڑی دیر ہی بیٹھے۔ شمشاد ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ ابا اماں نے اس سے بہت سرسری باتیں کی۔ رخصت ہوتے وقت صرف ابا نے شمشاد کو گلے لگایا۔ شمشاد کی والدہ کی بہت خواہش تھی کہ اگر ہم کھانا کھا کر نہیں تو کم از کم چائے پی کر جائیں، لیکن ابا نے انکار کر دیا کہ ہمارے خاندان میں بیٹیوں کے گھر کھانا پینا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ چند دن بعد میں اور شمشاد لاہور چلے گئے۔ ہمارے ساتھ گھر کا سامان اور کار بھی گئی۔ سارا بندوبست سعود نے کیا تھا۔ فلیٹ اور پلاٹ کی خرید فروخت کے لیے سے لے کر لاہور میں بنگلے کی خریداری تک اسی نے کی۔ ایک پتنگ ساز کی بیٹی کو سب کچھ حاصل ہو گیا تھا جس کا وہ خواب بھی میں بھی تصور نہیں کر سکتی، لیکن اپنے حالات سے سمجھوتا کر لینے کے باوجود مجھے ان چیزوں سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی۔ گھر میں خانسا ماں اور ایک بوڑھی ملازمہ بھی رکھ لی، جس کی وجہ سے میرے لیے کوئی خاص مصروفیت نہیں رہ گئی۔ میں نے لاہور پہنچتے ہی اماں ابا کو بذریعہ خط اپنی خیریت سے آگاہ کر دیا تھا اور انہیں اپنا پتہ بھی لکھ دیا۔ جواب آئے تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے اتنے دور جانے کے صدمے سے اماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اس سے مجھے بہت تشویش ہوئی، لیکن 10 دن بعد آنے والے دوسرے خط سے میری تشویش ختم ہو گئی۔ ابا نے لکھا تھا کہ اماں کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے۔ شمشاد کا سارا وقت گھر میں گزرتا، اس لیے میں بھی ایک طرف سے قید ہو کر رہ گئی۔ کبھی کبھی شام کو شمشاد مجھے کار میں لے کر کہیں نکل جاتے تھے۔ اس کا مقصود صرف یہ تھا کہ میرا دل بہلا رہے۔ اسے خود تو نابینا ہونے کے باعث کہیں آنے جانے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کبھی کبھی وہ مجھے شاپنگ کرانے لے جاتا تو سعود کو بھی ساتھ لے لیتا۔ مارکیٹ پہنچنے کے بعد وہ خود تو کار میں بیٹھا رہتا اور سعود کو یہ ذمہ داری سونپ دیتا کہ وہ مجھے شاپنگ کرا لائے۔ مجھے سعود کا ساتھ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن شمشاد کی بات ماننا میری مجبوری تھی۔ سعود مجھے بھابھی کہتا تھا، مگر اس کے لہجے میں اس رشتے کے تقدس کی رمق برابر جھلک نہیں ہوتی تھی۔ 1 مہینے بعد ہی وہ 2 ماہ کے لیے غائب ہو گیا۔ مجھے اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ شمشاد ہی نے مجھے بتایا کہ کاروبار کے سلسلے میں ہی سعود کو کہیں جانا پڑا۔ تیسرے مہینے ہی مجھے شبہ ہوا کہ میں شاید ماں بننے والی ہوں۔ جب میں نے شمشاد سے صرف اتنا کہا کہ میری طبیعت کچھ خراب رہنے لگی، اس لیے میں کسی لیڈی ڈاکٹر کو دکھانا چاہتا تو دکھا دو۔ شمشاد نے کہا سعود واپس آ گیا ہے، شام کو آ جائے گا، اس کے ساتھ چلی جانا، میں اسے کہہ دوں گا۔ مجھے یہ بات کچھ زیادہ گراں گزری، لیکن خاموش ہی رہنا پڑا۔ شمشاد اور سعود میں اتنی قربت تھی کہ سعود کے خلاف کچھ کہنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ شام کو مجھے سعود کے ساتھ جانا پڑا۔ وہ مجھے اپنی ہی کار میں لے گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے میرا معائنہ کرنے کے بعد مجھے خوشخبری سنائی کہ میں واقعی ماں بننے والی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے یہ بات جان کر ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی۔ واپسی پر میں نے سعود کے استفسار پر اس سے صرف اتنا کہا، کچھ دوائیں دی ہیں مجھے، میری طبیعت میں جو گراوٹ آ گئی ہے وہ ان دوائیوں سے ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ بولا، میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ خدا نخواستہ تمہیں نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے پہلی مرتبہ مجھے تم کہہ کر مخاطب کیا تھا۔
टूट गई। वो मुस्कुराया। हकीकत यही है रजिया के मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम होश में तो हो? मैंने तेज लहजे में कहा। मैं पूरी तरह होश में हूँ। आज मुझे इजहार मोहब्बत का मौका मिल गया तो मैंने इसे जाया करना मुनासिब नहीं समझा। बहुत बदतमीज और बदफितरत हो तुम, मैंने गुस्से से कहा। मैं शमशाद से तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगी। जरूर करना, कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें, खुद तुम्हें ही इसकी डांट सुनना पड़ेगी। मेरे बारे में वो तुमसे इस किस्म की शिकायत सुनना पसंद नहीं करेगा। इसके लहजे में बला का एतमाद था। मैं इसकी तरफ से मुंह फेर कर खिड़की के बाहर देखने लगी। गुस्से ने मेरे तन बदन में आग लगा दी। आज मैं जरा जल्दी में हूँ वरना तुमसे तफसील से बात करता, सऊद ने कहा। मैं खामोश रही। घर पहुँचने के बाद वो मेरे साथ ही ख्वाबगाह में दाखिल हुआ जहाँ शमशाद बड़े इत्मीनान से लेटा हुआ था। हमारी आहट सुनकर उठ बैठा। आ गए? हाँ, सऊद ने जवाब दिया, फिर हंसकर बोला, आज मैं भाभी से कुछ बेतकल्लुफ हो गया था, वो बहुत बड़ा मान गई थी। शमशाद हंसने लगा, फिर बोला, रजिया को अभी आदत नहीं है भाभी, देवर का रिश्ता तो होता ही मजाक का है। रजिया को धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी।